وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کئی تمہاری زندگی غفلت میں تو نہیں گزر رہی ہے تمہارے پاس میں، اور کل سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے۔ ایک دن ہماری زندگی کے اندر ایسا آنے والا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی وہاں پر نفسی نفسی کے عالم میں، میدان محشر میں جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں آ جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں آ جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آخرت کی تمہارے پاس کیا تیاری ہے، اسے دیکھ لو۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، ایک خواب ہے۔ اصل میں بیدار وہ آدمی ہو جاتا ہے کہ جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو کر آدمی کی آنکھیں آخرت کی کھل جاتی ہیں۔ مرنے والا بیدار ہو جاتا ہے، دنیا والا یہ سویا ہوا ہے، لیکن جس دن مرے گا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ آخرت کیا چیز ہوتی ہے، اصل زندگی وہ کون سی زندگی ہے۔ ہماری ساری کی ساری توجہ صرف اس دنیا کی زندگی کی طرف ٹکی ہوئی ہے، اور آخرت والی زندگی جو ہماری اصل زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سکندر کا آخری وقت ہے، اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے مشیروں کو بلایا، اپنے معاونین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم مجھے میری ایک نصیحت کے اوپر عمل کر لینا۔ میں ایک وصیت کرتا ہوں، بتلاؤ کیا تم میری وصیت کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ حضور والا آپ ہمارے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، ساری زندگی آپ کا نمک کھایا، بھلا اب ہم نمک حرامی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن آج کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ نمک حرامی بڑے ٹھاٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر بات یہ تھی کہ اگر کوئی بدمعاش، کوئی چور، کوئی ڈاکو کسی کا نمک کھا لیا کرتا تھا تو پھر وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا کہ بھائی ہم اس کا نمک نہیں کھائیں گے، ہم جو آئے ہیں رشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب تک رشتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نمک نہیں کھائیں گے۔ ابھی تقریباً 15-20 سال پہلے بھی یہ بات تھی کہ جب لوگ رشتہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر وہ اس وقت تک نمک نہیں کھاتے جب تک رشتہ پکا نہیں ہو جاتا۔ جب رشتہ پکا ہو جاتا تھا تب نمک کھاتے تھے۔ مگر اب تو بڑا عجیب و غریب حال ہے، 10 آدمی کم از کم بیٹھ کر کار میں آتے ہیں، پہلے سے طے کر لیتے ہیں 10 آدمی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، ابھی رشتہ وشتہ نہیں کرنا، صرف لڑکی کو دیکھنا ہے۔ 10 آدمی کی جگہ 15 آدمی بڑی سی کار لے کر آ رہے ہیں، اور پھر وہاں مرغے بن رہے ہیں، گوشت بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، اور سب کھا کھو کر جب جاتے ہیں تو بس اپنا ہاتھ صاف کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی جا کر مشورہ کر کے بتائیں گے۔ اس بیچارے کے گھر میں ایک غریب آدمی کہ جس نے 5-10 ہزار روپے کا قرضہ لے کر ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اب جب یہ کھا پی کر چلے جا رہے ہیں تو یہ مشورہ کر کے بتائیں گے، حالانکہ ان کا کوئی ارادہ رشتہ کرنے کا نہیں ہو۔ پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کسی کا نمک کھانے کے بعد نمک حرامی نہیں کرتے تھے، مگر آج لوگ نمک ہی نہیں بلکہ نمک والا سارا سامان کھا کر بھی نمک حرامی کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ جس ہنڈیا میں کھا رہے ہیں لوگ اسی ہنڈیا میں چھید کر رہے ہیں، جس کو چھید کہتے ہیں اس کو کر رہے ہیں۔ بتلاؤ یہ بات عام ہے یا نہیں؟ زمانہ نبوت سے بہت دور کا زمانہ ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے سلسلے میں بتلایا ہے کہ برائیاں عام ہو جائے گی، زمانہ پھر وہی زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا۔
جو تمام باتیں حضور کے زمانے سے پہلے تھی وہی تمام باتیں قرب قیامت کے قریب ہو جائیں گی. زنا کاری عام ہو جائے گی, بدکاری عام ہو جائے گی. جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ ارذل ہو جائیں گے, وہ ذلیل ہو جائیں گے, اور جو ادنا درجے کے لوگ ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے. غرض یہ کہ عزت والوں کی عزتیں ختم ہو جائیں گی, اور جو بے عزت لوگ تھے, کمزور لوگ تھے, گھٹیا درجے کے لوگ تھے, وہ عزت والے ہو جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی ہیں. آج وہی حالات ہیں, اور میں بتلا رہا تھا کہ علماء بے قدر ہو جائیں گے, ایسے بے قدر ہو جائیں گے جیسے مردہ گدھا ہوتا ہے مرا ہوا, اس کی طرف کوئی توجہ کرنا نہیں چاہتا. اسی طرح سے قرب قیامت میں علماء کی طرف کوئی توجہ کرنا نہیں چاہے گا. پھر حال یہ ہوگا آہستہ آہستہ علماء ختم ہو جائیں گے. کوئی دین کو سمجھانے والا, کوئی علم کو پڑھانے والا, صحیح مطلب اس کا بتانے والا دنیا میں نہ رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے, پھر لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے, پھر لوگ ان لوگوں کو جو خود بھی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, ایسے لوگوں کو پیشوا بنایا جائے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ سکندر نے آخر وقت میں اپنے وزیروں سے کہا, کیا اس آخری وقت میں تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ حضور والا ضرور مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے, آپ ہمارے بادشاہ ہیں, ساری زندگی آپ کا نمک کھایا, اب آخری وقت میں نمک حرامی کیوں کریں گے ہم آپ کی؟ سکندر نے کہا, بڑی عجیب بات کہی. سکندر نے کہا کہ دیکھو, جس وقت تم لوگ مجھے کفن پہنا کر نہلا دھلا کر دفنانے کے لیے لے چلو تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. وزیروں نے کہا کہ حضور والا ایسا مت فرمائیے, ایک دنیا کے بڑے بادشاہ کا جنازہ ہوگا, ساری دنیا کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے, اور جب آپ کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا لالچی تھا سکندر, فتح کرتے کرتے مر گیا, اور اب بھی کفن سے باہر ہاتھ نکالے ہوئے ہے کہ کوئی اور دوسرا ملک ہاتھ میں آ جائے. اس لیے ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی. آپ ایسا نہ فرمائیں, ہم جیسے چاہیں گے آپ کا دفنہ کر دیں گے. سکندر نے کہا کہ نہیں, تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ملک ہاتھ میں آ جائے, بلکہ میں نے کفن سے باہر ہاتھ نکالنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ میرا جنازہ ایک دنیا کے عظیم بادشاہ کا جنازہ ہوگا. ساری دنیا کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے, اور جب میرے دونوں ہاتھ خالی دیکھیں گے تو دنیا والوں کو عبرت کا سامان بن جائے گا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل والو اپنے ان لوگوں سے عبرت حاصل کر لو جو پہلے تم سے دنیا میں موجود ہیں. ایک دنیا کے بڑے بادشاہ کا جنازہ ہوگا, ساری دنیا کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے, اور جب آپ کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا لالچی تھا سکندر, فتح کرتے کرتے مر گیا, اور اب بھی کفن سے باہر ہاتھ نکالے ہوئے ہے کہ کوئی اور دوسرا ملک ہاتھ میں آ جائے. اس لیے ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی. آپ ایسا نہ فرمائیں, ہم جیسے چاہیں گے آپ کا دفنہ کر دیں گے. سکندر نے کہا کہ نہیں, تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ملک ہاتھ میں آ جائے, بلکہ میں نے کفن سے باہر ہاتھ نکالنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ میرا جنازہ ایک دنیا کے عظیم بادشاہ کا جنازہ ہوگا. ساری دنیا کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے, اور جب میرے دونوں ہاتھ خالی دیکھیں گے تو دنیا والوں کو عبرت کا سامان بن جائے گا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل والو اپنے ان لوگوں سے عبرت حاصل کر لو جو پہلے تم سے دنیا میں موجود ہیں. دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. میرے بھائیوں, اس کے پاس تو
دولت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، ساری چیزیں اس کے پاس تھی، لیکن میرے اور آپ کے پاس کیا ہے بتلائیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو رشتہ دار کہتے ہیں ما اخر فلان ما اخر فلان، کہ اس نے مرنے والے نے وارثوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ما قدم فلان ما قدم فلان، کہ فلاں آدمی نے آگے آخرت میں کیا بھیجا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، مرتے وقت میں وارثین تو یہ دیکھتے ہیں کہ چھوڑ کر کیا گیا ہے، اور فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کے لیے یہ کیا تیاری کر کے لایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے چکر میں پڑ کر ہمیں اپنے آخرت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنے کا طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے سے زندگی گزار کر ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب اور عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرو جس طرح سے کوئی اجنبی ہوتا ہے، راستے کا مسافر ہوتا ہے۔ مجھے بات تو کچھ اور بتلانی تھی، مگر چونکہ ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی ناقدریاں اور دین سے دوری اور یہ ساری چیزیں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اس لیے میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ علماء مدرسے میں تشریف لا چکے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جناب حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند کافی دیر سے مدرسے کے اندر تشریف فرما ہے، اپنے گلے اور شکوے تمام چیزوں کو مٹا کر مدرسے کے اندر فوراً تشریف لے آئے۔ جلسہ سالانہ جلسہ ہے، اور یہ مدرسہ تمام مدرسوں کی جو پانچلی کے مدرسے ہیں سب کی ماں ہے، یہ پرانا مدرسہ ہے، اسی کا فیض پورے گاؤں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ گاؤں کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ مدرسے کا ہر طریقے سے تعاون کرے، اگر جان سے ضرورت پڑے تو جان سے، مال سے ضرورت پڑے تو مال سے، یہ گاؤں کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے خاص محلے کا مدرسہ نہیں ہے بلکہ پورے گاؤں کا مدرسہ ہے۔ تمام علماء کرام جو پانچلی کے ہیں سب نے اسی مدرسے سے فیض حاصل کیا ہے، اور بڑے بڑے اکابر علماء یہاں سے بن کر نکلے ہیں۔ بہرحال چند باتیں میں نے بتلائی ہیں، اصل بیان تو اب حضرت مولانا محمد یامین صاحب کا یا مولانا مستقیم صاحب یہاں تشریف فرمائے حضرات کا ہوگا۔ یہ چند باتوں کے اوپر میں تو اپنی باتوں ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔